اور یہاں پر کسی نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جس شخص کی تنخواہ 8,000 روپے ہے مہینے کی وہ غربت کی لائن سے اوپر ہے. مجھے وہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوا اور بڑا افسوس ہوا. مجھے معلوم نہیں کہ کس نے وہ بات کی تھی کہ 8,000 روپے میں تو آج کل آپ مطلب کہ ایک ٹائم کا کھانا بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو کھاتے ہیں تو وہ 8,000 سے زیادہ کا بل آ جاتا ہے. یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے گرد و نواح میں دیکھیں کہ ہم نے کتنا ہمارے ملک میں کتنا ٹیکس لگا ہوا ہے اور وہ ممالک جو ہم سے آگے ہیں اور جو بہتر ایکسپورٹس اپنی کر رہے ہیں ان میں کتنا ٹیکس لگا ہوا ہے. اس میں آپ دیکھیں اگر ٹرکی ہے تو 9%, بنگلہ دیش 10%, اور اگر گرین فیکٹری ہے تو اس میں 12%, سری لنکا میں 15%, اور ہمارا جو ٹیکس ہے وہ EOBI اور FPPF اور یہ سارا کچھ ملا کے 72% پہ جا کے رکتا ہے. اور 72% جو ٹیکس دے گا کمپنی وہ کس طرح. اب اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے ہمارا؟ اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور مشکل میں ہے وہ اپنے ری انویسٹمنٹ کرنے کا نہیں سوچ رہے, اور نئی انویسٹمنٹ کیسے آئے گی جب کہ ان کو آپ انکریج نہیں کریں گے. تو یہ میری ایک دو سجیشنز ہیں جو میں دینا چاہ رہا تھا یہاں پر. اور دوسرا جو جس پہ بات ہوئی ہے یہاں پر پیٹرولیم لیوی, وہ بھی میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا. چلے یہ ٹھیک ہے, پاکستان اگر مشکل میں ہے تو آپ اس کو چارج ضرور کریں, لیکن جو قیمت پیٹرول کی ہے امپورٹ کی وہ فوری طور پر ٹرانسفر ہونی چاہیے عوام کے لیے. یہ نہیں کہ اگر 100 روپے کم ہوئی ہے تو آپ 20-25 روپے ان کو دے رہے ہیں اور باقی جو ہے وہ جیب میں ڈال رہے ہیں. یہ زیادتی کی بات ہے. اگر 200 میں دیکھ رہا تھا کہ اگر 216 روپے کا پیٹرول آ رہا ہے لیٹر کا, تو اس پہ 198 روپیز جو ہے وہ لیوی ہے, جس میں کہ ڈفرنٹ ٹیکسز ہے. اب میں ان کو ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو وہ 216 روپے کا پیٹرول جو ہے وہ 414 روپے کا پڑتا ہے عوام کو جا کر, یہ ساری جو لیویز جو بیچ میں ڈال کر. تو ہم یہ لیوی کیوں ڈال رہے ہیں پیٹرولیم؟ اچھا وائنڈ اپ کر رہا ہوں میں, تھوڑا سا کہہ دوں. اس میں بتانا چاہ رہا تھا کہ پر کیپٹا انکم جو ہمارے گرد و نواح ہے ان کی کتنی ہے, اور ہماری ایجوکیشن پہ بڑا افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ایجوکیشن پہ پر کیپٹا ہم کتنا استعمال کر رہے ہیں. اگر پاکستان 25 روپے استعمال کر رہا ہے تو نیپال جیسا ملک 55, بنگلہ دیش 56, اور سری لنکا 78. ہیلتھ پر کیپٹا پاکستان 30 روپیز, انڈیا 85, افغانستان 59, چائنا $763 پر کیپٹا, بنگلہ دیش 53, نیپال 84. تو یہ اور پھر بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا میں بھی وائنڈ اپ کروں 1-2 منٹ میں صرف یہ بات کر لوں, بہت سی چیزیں جو ہیں وہ رہ جائیں گی. اس میں بس تھوڑا سا میں ٹائم لوں گا کہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سال میں الیکٹرسٹی جو ہے وہ 59% بڑھی, LPG جو ہے وہ 57% بڑھی ہے, پیٹرول جو ہے وہ 50% بڑھا ہے, اور ڈیزل بھی 50% بڑھا ہے, اور پیاز, آلو پیاز کی ہم بات کرتے ہیں 100% جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے اس کی, اور آٹے کی 60% انکریز ہوئی ہے ایک سال کے اندر. یہ تو بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے. بہت سی باتیں راجہ پرویز اشرف صاحب نے کر دی جو میں نے کرنی تھی کشمیر کے حوالے سے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت سے میری باتیں بیچ میں لے گئیں. میں صرف 1 منٹ اور لوں گا آپ کا یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا جو حلقہ ہے ساؤتھ پنجاب میں ہے. وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں لانا چاہوں گا, وزیر اعلیٰ کی نوٹس میں بھی لانا چاہوں گا کہ جب ہم ساؤتھ پنجاب کی بات کرتے ہیں تو ہم شروع ہوتے ہیں ملتان سے اور جا کر ختم ہو جاتے ہیں رحیم یار خان میں. سارا کام جو ہے ملتان, بہاولپور, رحیم یار خان, ایک علاقہ ہے بھاول نگر کا جو کہ بارڈر کے ساتھ, جہاں پہ نیچے پانی کڑوا ہے, جہاں پر نہروں کے اندر پانی نہیں آ رہا, جہاں پر کاٹن پر کیپٹا پاکستان کی سب سے زیادہ تھی, ویٹ پر کیپٹا پاکستان کی سب سے زیادہ تھی بھاول نگر کے اندر. آج وہ علاقہ سارا سیم زدہ ہو گیا ہے, کوئی توجہ اس کی طرف نہیں دے رہا کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. کاٹن کے بارے میں جو ہماری مین کراپ تھی, ہم ایک زمانے میں 15 ملین بیلز جو تھے وہ پروڈیوس کر رہے تھے, جو اب ہم آ گئے ہیں 5.5 ملین بیلز کے اوپر, اور یہ تقریباً $10 بلین کا لاس ہے. اور اس پہ صرف اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی جس میں کلائمیٹ چینج کو دیکھنا تھا, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو دیکھنا تھا. حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اس کا یہ ہوا ہے کہ 1200 جننگ فیکٹریز تھیں پنجاب کے اندر, جس میں سے اب 450 رہ گئی ہیں, اور 750 جننگ فیکٹریز کے اندر وہاں پر کالونیز بن گئی ہیں, یعنی کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں ان کے اندر. تو یہ ہمارے حال ہے. لیبر, ٹیکسٹائل کی اسپننگ ملز تھیں فار ایگزامپل 500 ملیں تھیں, اب 150 جو ہے اس میں سے بند ہو چکی ہیں. اور یہ کتنا نقصان ہو رہا ہے کہ ایک کیش کراپ کو جو ہے ہم نے اس کا اتنا نقصان کر رہے ہیں. اور جو ٹیکسٹائل والے ہیں پھر $3 ارب کی وہی کاٹن جو ہے یہاں اگر ہم لگاتے تو امپورٹ نہ کرنی پڑتی, وہ پھر امپورٹ کر کے اپنی وہ چلاتے ہیں. تو اوور آل یہ بہت سی باتیں اور تھیں, لیکن چلیں اب ٹائم بہت کم ہے, اس لیے میں یہ کہوں گا کہ
وزیر خزانہ صاحب کو بھی اور وزیر اعظم صاحب کو بھی کہ جو اس میں سیلریڈ کلاس ہے اس کے لیے تھوڑا سا توجہ دینی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا کیپیسٹی جو ہے پیمنٹ اس کی بھی میں بات کروں گا. وزیر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت ہمارا جو اس کو کس طرح منیمائز کیا جا سکتا ہے کیپیسٹی پیمنٹ. میں کوئی اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, جو ایکسپرٹ ہیں وہاں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں وہ فگرز دیکھ رہا ہوں کہ 1.7 سے 1.9 ٹریلین کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ ہم دے رہے ہیں اس وقت کمپنیز کو, ان کمپنیز کو دے رہے ہیں جو کہ آئیڈیل کیپیسٹی ہے. اور اس میں اگر ٹوٹل اگر ہم دیکھیں پرچیز کاسٹ جو آتی ہے 3 ٹریلین اگر ہے تو اس میں کیپیسٹی چارجز جو ہیں وہ 60%. اور 60% کیپیسٹی چارجز کا مطلب ہے کہ دس از آئیڈیل الیکٹریسٹی وچ از لائنگ اوور دیئر اینڈ ناٹ بینگ یوزڈ. اور ہر کنزیومر کے اوپر 17 روپے پر یونٹ جو ہے وہ آئیڈیل کیپیسٹی کے پے کرنے پڑے. تو کس طرح افورڈ کریں گے اس کو آگے لے جانے کے لیے. تو اس میں یہ سجیشن ہے کہ جو آئیڈیل کیپیسٹی ہے, وزیر صاحب کو ایک میں نے خط بھی بھجوایا اپنے بھائی لغاری صاحب کو, اس کے لیے کہ اس آئیڈیل کیپیسٹی کو اگر استعمال کیا جائے اس انڈسٹری کو, جیسے کہ منرلز ہیں, کرومائٹ ہے, فیرو الوائے ہیں اور گولڈ ہے. ریسنٹلی پاکستان میں گولڈ بھی بہت بڑا ایک کام شروع ہوا ہے. ایپیکس انرجی کی ایک بہت بڑی کمیٹی بنی ہے. یہ چلاس میں نیچے تربیلا سے نیچے ڈاؤن اسٹریم تربیلا جو ہے وہاں پہ گولڈ, اس میں بھی آگے جا کر الیکٹریسٹی استعمال ہوتی ہے. تو جس طرح باقی انڈسٹری کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ انکریمنٹل استعمال کریں گے, بجلی سے 1000 کر رہے ہیں, اگر 1500 کریں گے تو اس 500 پہ آپ کو وہ ایس آر او ہے جس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو کم چارج کریں گے, 24 روپے کچھ چارج کریں گے بجائے اس کے. تو گرین فیلڈ جو انڈسٹری ہے, جو نئی انڈسٹری آ رہی ہے, جو یہاں سے ہم کرومائٹ فار ایگزامپل لے کر اس کو را جو ہے انڈیا بھیج دیتے ہیں, چائنا بھیج دیتے ہیں, اور وہ چائنا سے پھر اس کو ویلیو ایڈیشن کر کے واپس پاکستان آتی ہے, جو کہ یہاں پر الومینم انڈسٹری کے اندر, ڈیفنس کے اندر اور دیگر چیزوں میں استعمال ہوتی ہے. تو کیوں نہیں ہم اس آئیڈیل کیپیسٹی کو استعمال کرتے ہیں, ان کو دیتے ہیں اسی طرح جس طرح ہم انکریمنٹل دے رہے ہیں ان کو دیں. گرین فیلڈ جو نئی آ رہی ہے انڈسٹری, اس کو کہیں گے آگے استعمال کرو. جتنی وہ استعمال ہوگی اتنی ہماری کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی. ناظرین, آپ نے اعجاز الحق کی زبردست قسم کی تقریر سنی. اعجاز الحق نے کہا کہ پاکستان اس وقت شدید معاشی چیلنجز سے گزر رہا ہے. ایک طرف مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے تو دوسری طرف عام آدمی کی آمدنی اس کی بنیادی اخراجات پورے کرنے کے لیے بھی ناکافی ہوتی جا رہی ہے. حال ہی میں غربت کی لکیر کے حوالے سے یہ موقف سامنے آیا کہ 8000 روپے ماہانہ آمدنی رکھنے والا شخص غربت کی لکیر سے اوپر ہے. اعجاز الحق نے کہا کہ مجھے یہ دیکھ کے بڑا دکھ بھی ہوا کہ 8000 سے تو آج کل 2 ٹائم کا کھانا بڑی مشکل سے آتا ہے, تو آپ نے ایک غریب کی آمدنی 8000 پہ رکھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اتنا کماتا ہے وہ غریب نہیں ہے بلکہ وہ امیر ہے. تاہم زمینی حقائق اس کی دعوے کی نفی کرتے ہیں. آج کے دور میں 8000 روپے ایک خاندان کے بنیادی اخراجات پورے کرنا تقریباً مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے, کیونکہ اتنا تو ایک چھوٹی سی فیملی کا آج کل بل آ جاتا ہے. حکومت اتنے زیادہ بلوں کے اوپر ٹیکس لے رہی ہے کہ ایک غریب آدمی جس کی 10 سے 12 یونٹیں جلتی ہیں اس کا 8 سے 10 ہزار روپیہ بل آ جاتا ہے. اعجاز الحق نے اپنی تقریر میں اس مسئلے کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو زمینی حقائق کا ادراک ہونا چاہیے. ان کے مطابق پاکستان میں صنعتوں اور کاروبار پر ٹیکسوں کا بوجھ خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. دوسرے ملکوں میں ٹیکس بہت کم ہے. ترکی, بنگلہ دیش اور سری لنکا جیسے ممالک میں ٹیکس کی شرح نسبت پاکستان کی ٹیکسوں کے لیے بہت ہی کم ہے. پاکستان میں بہت زیادہ ٹیکس لیا جاتا ہے. اور اپنی تقریر میں اعجاز الحق نے کہا کہ پیٹرولیم لیوی کا مسئلہ بھی خاص طور پر اٹھایا گیا. اعجاز الحق کے مطابق عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا مکمل فائدہ عوام تک منتقل نہیں کیا جا رہا. انہوں نے کہا کہ جس طرح جو پیٹرول عالمی منڈی میں اب سستا ہوا ہے اتنا ریلیف عوام کو دیا جائے, لیکن ہماری گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ اس میں سے اگر 100 روپے کا پیٹرول سستا ہوا ہے تو اس میں سے 20 روپے سستا کر کے باقی 80 روپے حکومت جو ہے وہ اپنی جیب میں ڈال لیتی ہے, جس کی وجہ سے مہنگائی دن بہ دن بڑھ رہی ہے. عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں مل رہا. عوام 3 وقت کی روٹی کھانے سے بھی مجبور ہے. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پیٹرولیم لیوی میں فوراً کمی کی جائے اور عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں ہونے والی کمی کا فائدہ براہ راست عوام کو دیا جائے. ان کے مطابق عوام کو ریلیف, روزگار کے مواقع اور معاشی سہولتیں فراہم کرنا ہی موجودہ مشکلات کا مؤثر حل ہے. ناظرین, آپ اعجاز الحق کی آج کی اس دھواں دار تقریر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.